بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ دوم، مکتوب نمبر 28۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ معاویہ کے ایک خط کے جواب میں۔ یہ مکتوب امیر المومنین علیہ السلام کے بہترین مکتوبات میں سے ہے۔ تمہارا خط پہنچا، تم نے اس میں یہ ذکر کیا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کے لیے منتخب سرمایہ اور تائید و نصرت کرنے والے ساتھیوں کے ذریعے ان کو قوت و توانائی بخشی۔ زمانے نے تمہارے عجائبات پر اب تک پردہ ہی ڈالے رکھا تھا، جو یوں ظاہر ہو رہے ہیں کہ تم ہمیں ہی خبر دے رہے ہو ان احسانات کی جو خود ہمیں پر ہوئے ہیں، اور اس نعمت کی جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پر ہوئی ہے۔ اس طرح تم ویسے ٹھہرے جیسے حجر کی طرف کھجوریں لاد کر لے جانے والا، یا اپنے استاد کو تیر اندازی کے مقابلے کی دعوت دینے والا۔ تم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اسلام میں سب سے افضل فلاں اور فلاں ہیں، ابو بکر اور عمر۔ یہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر صحیح ہو تو تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور غلط ہو تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور بھلا کہاں تم اور کہاں یہ بحث کہ کون افضل ہے اور کون غیر افضل، اور کون حاکم ہے اور کون رعیت؟ بھلا آزاد کردہ لوگوں اور ان کے بیٹوں کو یہ حق کہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ مہاجرین اولین کے درمیان امتیاز کرنے، ان کے درجے ٹھہرانے اور ان کے طبقے پہچنوانے بیٹھیں؟ کتنا نامناسب ہے کہ جوئے کے تیروں میں نقلی تیر آواز دینے لگے، اور کسی معاملے میں وہ فیصلہ کرنے بیٹھے جس کے وہ خود خلاف ہے۔ بہرحال اس میں فیصلہ ہونا ہے۔ اے شخص، تو اپنے پیروں کے لنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی حد پر ٹھہرتا کیوں نہیں، اور اپنی کوتا دستی کو سمجھتا کیوں نہیں، اور کیوں نہیں پیچھے ہٹ کر رکتا وہیں جہاں قضاء و قدر کا فیصلہ تجھے پیچھے ہٹا چکا ہے؟ آخر تجھے کسی مغلوب کی شکست سے اور کسی فاتح کی کامرانی سے سروکار ہی کیا ہے؟ تمہیں محسوس ہونا چاہیے کہ تم حیرت و سرگشتگی میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہو اور راہ راست سے منحرف ہو۔ آخر تم نہیں دیکھتے؟ اور یہ میں جو کہتا ہوں تمہیں کوئی اطلاع دینا نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ مہاجرین و انصار کا ایک گروہ خدا کی راہ میں شہید ہوا، اور سب کے لیے فضیلت کا ایک درجہ ہے، مگر جب ہم میں سے شہید نے جام شہادت پیا تو اسے سید الشہداء کہا گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسے یہ خصوصیت بخشی کہ اس کی نماز جنازہ میں 70 تکبیریں کہیں۔ اور کیا نہیں دیکھتے کہ بہت لوگوں کے ہاتھ خدا کی راہ میں کاٹے گئے، اور ہر ایک کے لیے ایک حد تک فضیلت ہے، مگر جب ہمارے آدمی کے لیے یہی ہوا جو اوروں کے ساتھ ہو چکا تھا تو اسے جنت میں پرواز کرنے والا اور 2 پروں والا کہا گیا۔ اور اگر خداوند عالم نے خود ستائی سے روکا نہ ہوتا تو بیان کرنے والا اپنے بھی وہ فضائل بیان کرتا کہ مومنوں کے دل جن کا اعتراف کرتے ہیں اور سننے والوں کے کان انہیں اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتے۔ ایسوں کا ذکر کیوں کرو جن کا تیر نشانوں سے خطا کرنے والا ہے؟ ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے نعمتیں لے کر پروان چڑھے ہیں، اور دوسرے ہمارے احسان پروردہ ہیں۔ ہم نے اپنی نسلاً بعد نسل چلی آنے والی عزت تو تمہارے خاندان پر قدیمی برتری کو کوئی خیال نہ کیا، اور تم سے میل جول رکھا اور برابر والوں کی طرح رشتے دیے لیے، حالانکہ تم اس منزل پر نہ تھے، اور ہو کیسے سکتے ہو جبکہ ہم میں نبی اور تم میں جھٹلانے والا، ہم میں اسد اللہ اور تم میں اسد الاحلاف، ہم میں 2 سرداران جوانان اہل جنت اور تم میں جہنمی لڑکے، ہم میں سرداران زنان عالمین اور تم میں حمالت الحطب، اور ایسی ہی بہت سی باتیں جو ہماری بلندی اور تمہاری پستی کی آئینہ دار ہیں۔ چنانچہ ہمارا ظہور اسلام کے بعد کا دور بھی وہ ہے جس کی شہرت ہے، اور جاہلیت کے دور کا بھی ہمارا امتیاز ناقابل انکار ہے، اور اس کے بعد جو رہ جائے وہ اللہ کی کتاب جامع الفاظ میں ہمارے لیے بتا دیتی ہے۔ ارشاد الہی ہے، قرابت دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار وہ لوگ تھے جو ان کے پیروکار تھے، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے۔ تو ہمیں قرابت کی وجہ سے بھی دوسروں پر فوقیت حاصل ہے، اور اطاعت کی وجہ سے بھی ہمارا حق فائق ہے۔ اور ثقیفہ کے دن جب مہاجرین نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کو استدلال میں پیش کیا تو انصار کے مقابلے میں کامیاب ہوئے۔
تو ان کی کامیابی اگر قرابت کی وجہ سے تھی تو پھر یہ خلافت ہمارا حق ہے نہ کہ ان کا، اور استحقاق کا کچھ اور معیار ہے تو انصار کا دعویٰ اپنے مقام پر برقرار رہتا ہے۔ اور تم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ میں نے سب خلفاء پر حسد کیا اور ان کے خلاف شورشیں کھڑی کر دیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس سے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم سے معذرت کروں؟ بقول شاعر، یہ ایک ایسی خطا ہے جس سے تم پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اور تم نے لکھا کہ مجھے بیعت کے لیے یوں کھینچ کر لایا جاتا تھا جیسے نکیل پڑے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے۔ تو خالق کی ہستی کی قسم، تم اترے تو برائی کرنے پر تھے کہ تعریف کرنے لگے؟ چاہا تو یہ تھا کہ مجھے رسوا کرو کہ خود ہی رسوا ہو گئے۔ بھلا مسلمان آدمی کے لیے اس میں کون سی عیب کی بات ہے کہ وہ مظلوم ہو، جبکہ نہ وہ اپنے دین میں شک کرتا ہو نہ اس کا یقین ڈامنڈول ہو؟ اور میری اس دلیل کا تعلق اگرچہ دوسروں سے ہے، مگر جتنا بیان یہاں مناسب تھا تم سے کر دیا۔ پھر تم نے میرے اور عثمان کے معاملے کا ذکر کیا، تو ہاں اس میں تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تمہیں جواب دیا جائے، کیونکہ تمہاری ان سے قرابت ہوتی ہے۔ اچھا تو پھر سچ سچ بتاؤ کہ ہم دونوں میں ان کے ساتھ زیادہ دشمنی کرنے والا اور ان کے قتل کا ساز و سامان کرنے والا کون تھا؟ وہ جس نے اپنی مدد کی پیشکش کی اور انہوں نے اسے بٹھا دیا اور روک دیا، یا وہ جس سے انہوں نے مدد چاہی اور وہ ٹال گیا اور ان کے لیے موت کے اسباب مہیا کیے، یہاں تک کہ ان کے مقدر کی موت نے انہیں آ گھیرا؟ ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم، وہ پہلا زیادہ دشمن ہرگز قرار نہیں پا سکتا۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ سے دوسروں کو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائی بندھوں سے کہنے والے ہیں کہ آؤ ہماری طرف آؤ، اور خود بھی جنگ کے موقع پر براہ نام ٹھہرتے ہیں۔ میں نے تو جہاں تک بن پڑا یہی چاہا کہ اصلاح حال ہو جائے، اور مجھے توفیق حاصل ہونا ہے تو صرف اللہ سے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی سے لو لگاتا ہوں۔ تم نے مجھے لکھا ہے کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے تمہارے پاس بس تلوار ہے، یہ کہہ کر تو تم روتوں کو ہنسانے لگے۔ بھلا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اولاد عبد المطلب کو کب دشمن سے پیٹ دکھاتے ہوئے پایا اور تلواروں سے خوف زدہ ہوتے دیکھا؟ اگر یہی ارادہ ہے تو پھر بقول شاعر، تھوڑی دیر دم لو کہ حمل میدان جنگ میں پہنچ لے۔ ان قریب جسے تم طلب کر رہے ہو وہ خود تمہاری تلاش میں کل کھڑا ہوگا، اور جسے دور سمجھ رہے ہو وہ قریب پہنچ جائے گا۔ میں تمہاری طرف مہاجرین و انصار اور اچھے طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین کا لشکر جرار لے کر ان قریب اڑتا ہوا آ رہا ہوں، ایسا لشکر کہ جس میں بے پناہ ہجوم اور پھیلا ہوا گرد و غبار ہوگا۔ وہ موت کے کفن پہنے ہوئے ہوں گے، ہر ملاقات سے زیادہ انہیں لقائت پروردگار محبوب ہوگی۔ ان کے ساتھ شہدائے بدر کی اولاد اور ہاشمی تلواریں ہوں گی، جن کی تیز دھار کی کاٹ تم اپنے ماموں، بھائی، نانا اور قنبہ والوں میں دیکھ چکے ہو۔ وہ ظالموں سے اب بھی دور نہیں ہیں۔ وضاحت مؤلف: امیر المومنین علیہ السلام کا یہ مکتوب معاویہ کے اس خط کے جواب میں ہے جو اس نے ابو امامہ بہلی کے ہاتھ حضرت کے پاس کوفہ بھیجا تھا، اور اس میں بعض ان باتوں کا بھی جواب ہے جو اس نے ابو مسلم خولانی کے ہاتھ بھجوائے ہوئے خط میں تحریر کی تھیں۔ معاویہ نے ابو امامہ کے خط میں بعثت پیغمبر اور ان کے وحی اور رسالت پر فائز ہونے کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کیا کہ جیسے یہ چیزیں امیر المومنین کے لیے انجانی اور نہ سمجھی ہوں، اور آپ اس کے بتانے اور سمجھانے کے محتاج ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اجنبی گھر والوں کو ان کے گھر کا نقشہ بتانے بیٹھے اور ان کی دیکھی بھالی ہوئی چیزوں سے آگاہ کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت نے اس کی روش پر تعجب کرتے ہوئے اسے اس شخص کے مانند قرار دیا جو حجر کی طرف کھجوریں لاد کر لے جانے والا تھا، حالانکہ خود حجر میں بڑی کثرت سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک مثل ہے کہ جو ایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے جہاں کوئی اپنے سے زیادہ جاننے والے اور واقف کار کو بتانے بیٹھے۔ اس مثل کا واقعہ یہ ہے کہ حجر سے، جو کہ بحرین کے نزدیک ایک شہر ہے، ایک شخص بصرہ میں خرید و فروخت کے لیے آیا، اور مال فروخت کرنے کے بعد جب خریدنے کے لیے بازار کا جائزہ لیا تو کھجوروں کے علاوہ اسے کوئی چیز ارزاں نظر نہ آئی، لہٰذا اس نے کھجوروں کے ہی خریدنے کا فیصلہ کیا، اور جب کھجوریں لاد کر حجر پہنچا تو وہاں کی کثرت و ارزانی کی وجہ سے اس کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھا کہ فی الحال انہیں ذخیرہ کر کے رکھ دے، اور جب ان کا بھاؤ چڑھے تو انہیں فروخت کرے، مگر ان کا بھاؤ دن بدن گھٹتا گیا، یہاں تک کہ اس انتظار میں وہ تمام کی تمام گل سڑ گئیں اور اس کے پلے گٹھلیوں کے علاوہ کچھ نہ پڑا۔ بہرحال معاویہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد
خلفائے ثلاثہ کے محامد و فضائل اور ان کے مراتب و مدارج پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے تحریر کیا۔ صحابہ میں سب سے افضل اور اللہ اور مسلمانوں کے نزدیک سب سے رفیع المنزلت خلیفہ اول تھے، جنہوں نے سب کو ایک آواز پر جمع کیا، انتشار کو مٹایا اور اہل ردہ سے جنگ و قتال کیا۔ ان کے بعد خلیفہ ثانی کا درجہ ہے، جنہوں نے فتوحات حاصل کیں، شہروں کو آباد کیا اور مشرکین کی گردنوں کو ذلیل کیا۔ پھر خلیفہ ثالث کا درجہ ہے، جو مظلوم و ستم رسیدہ تھے، انہوں نے ملت کو فروغ دیا اور کلمہ حق پھیلایا۔ معاویہ کے اس ساز بے آہنگ کے چھیڑنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان باتوں سے آپ کے احساسات کو مجروح اور جذبات کو مشتعل کر کے آپ کے قلم یا زبان سے ایسی بات اگلوائے کہ جس سے اصحاب ثلاثہ کے مذمت و تنقیص ہوتی ہو، اور پھر اسے اچھال کر شام و عراق کے باشندوں کو آپ کے خلاف بھڑکائے۔ اگرچہ وہ اہل شام کے ذہنوں میں پہلے یہ بٹھا چکا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عثمان کے خلاف لوگوں کو اکسایا، طلحہ اور زبیر کو قتل کرایا، ام المومنین کو گھر سے بے گھر کیا اور ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا، اور وہ اصل واقعات سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ان بے بنیاد باتوں پر یقین کیے بیٹھے تھے۔ پھر بھی محاذ اختلاف کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے ضروری سمجھا کہ انہیں یہ ذہن نشین کرائے کہ حضرت اصحاب ثلاثہ کی فضیلت سے انکاری اور ان سے دشمنی و عناد رکھتے ہیں، اور سند میں آپ کی تحریر کو پیش کرے اور اس کے ذریعے سے اہل عراق کو بھی ورغلائے، کیونکہ ان کی کثرت ان خلفاء کے ماحول سے متاثر اور ان کی فضیلت و برتری کی قائل تھی۔ مگر امیر مومنین علیہ السلام نے اس کے مقصد کو بھانپ کر ایسا جواب دیا کہ جس سے اس کی زبان میں گرا لگ جائے اور کسی کے سامنے اسے پیش کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کی اسلام دشمنی اور بامجبوری اطاعت قبول کرنے کی وجہ سے اس کی پست مرتبگی کو ظاہر کرتے ہوئے اسے اپنی حد پر ٹھہرنے کی ہدایت کی ہے، اور ان مہاجرین کے درجات مقرر کرنے اور ان کے طبقات پہچانوانے سے متنبہ کیا ہے کہ جو اس کے مقابلے میں اس لحاظ سے بہر صورت فوقیت رکھتے تھے کہ انہوں نے ہجرت میں پیش قدمی کی، اور یہ چونکہ طلیق اور آزاد کردہ اور مہاجرین سے دور کا بھی واسطہ نہ رکھتا تھا، اس لیے مسئلہ زیر بحث میں اس کی حیثیت وہی قرار دی ہے جو جوئے کے تیروں میں نقلی تیر کی ہوتی ہے۔ اور یہ ایک مثل ہے جو ایسے موقع پر استعمال کی جاتی ہے جہاں کوئی شخص ایسے لوگوں پر فخر کرے کہ جن سے اسے کوئی لگاؤ نہ ہو۔ رہا اس کا یہ دعویٰ کہ فلاں اور فلاں افضل ہیں، تو حضرت نے لفظ ضامت سے واضح کر دیا کہ یہ اس کا ذاتی خیال ہے، جسے حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں، کیونکہ یہ لفظ اسی موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں کسی غلط اور خلاف واقع چیز کا ادعا کیا جائے۔ اس دعوی افضلیت کو ذم باطل قرار دینے کے بعد بنی ہاشم کے ان خصوصیات و امتیازات کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے مقابلے میں دوسروں کے ہاں ان کے کمالات کی بلند حیثیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر شہادت کا شرف حاصل کیا، انہوں نے بلند سے بلند درجات پائے، مگر حسن کارکردگی کی وجہ سے جو امتیاز حضرت حمزہ علیہ السلام کو حاصل ہوا وہ دوسروں کو حاصل نہ ہو سکا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کا لقب دیا اور 14 مرتبہ ان پر نماز جنازہ پڑھی کہ جس سے تکبیروں کی مجموعی تعداد 70 تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف جنگوں میں مجاہدین کے ہاتھ کٹے، چنانچہ جنگ بدر میں حبیب ابن یساف اور معاذ ابن جبل، اور جنگ احد میں عمر ابن جموح سلمی اور عبید اللہ ابن عتیق کے ہاتھ کاٹے گئے۔ مگر جب جنگ موتا میں حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ کٹے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ خصوصیت بخشی کہ انہیں تیار فی الجنتا اور ذوالجناحین کا لقب سے یاد کیا۔ بنی ہاشم کے امتیاز خصوصی کے بعد اپنے ان فضائل و کمالات کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے تاریخ و حدیث کے دامن چھلک رہے ہیں اور جن کی صحت شکوک و شبہات سے آلودہ نہ ہو سکی ہے۔ چنانچہ محدثین کا قول ہے جتنی قابل وثوق ذرائع سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں احادیث وارد ہوئی ہیں، پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں آئیں۔ الاستقاب جلد دوئم صفحہ 479۔ ان فضائل مخصوصائے اہل بیت میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے جس کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے۔ ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے نعمتیں لے کر پروان چڑھے اور دوسرے ہمارے احسان پروردہ ہیں۔
یہ وہ معراج فضیلت ہے کہ جس کی بلندیوں تک بلند سے بلند شخصیت کی بھی رسائی نہ ہو سکتی، اور ہر منزلت اس کے سامنے پست اور سرنگوں نظر آتی ہے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید اس جملے کی عظمت اور رفت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے معنی و مطالب کے سلسلے میں تحریر کرتے ہیں۔ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم پر کسی بشر کا احسان نہیں، بلکہ خداوند عالم نے ہمیں تمام نعمتیں براہ راست دی ہیں، اور ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ حائل نہیں ہے، اور تمام لوگ ہمارے احسان پروردہ اور ساختہ ہو پرداختہ ہیں، اور ہم خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ یہ ایک عظیم منزلت ہے اور جلیل مقام ہے۔ ان الفاظ کا ظاہری مفہوم وہی ہے جو تمہارے گوش گزار ہو چکا ہے، لیکن ان کے باطنی معنی یہ ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور تمام لوگ ہمارے بندے اور حلقۂ بغوش ہیں۔ لہٰذا جب یہ فیضان الہی کی منزل اول اور مخلوق کے لیے سرچشمہ نعمات ٹھہرے تو مخلوقات میں سے کسی کو ان کی سطح پر نہیں لایا جا سکتا، اور نہ دوسروں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کے قائم کرنے سے کسی کو ان کا ہم پایا تصور کیا جا سکتا ہے، چاہے جائے کہ وہ افراد کہ جو ان کے کمالات اور خصوصیات سے ایک متضاد حیثیت رکھتے ہوں اور ہر موقع پر حق و صداقت سے ٹکرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ چنانچہ امیر مومنین علیہ السلام معاویہ کے سامنے تصویر کے دونوں رخ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جھٹلانے والوں میں پیش پیش تمہارا باپ ابو سفیان تھا۔ ہم میں سے حضرت حمزہ تھے جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسد اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اور تمہارا نانا عتبہ ابن ربیعہ اسد الالاف ہونے پر نازاں تھا۔ چنانچہ جب جنگ بدر میں حضرت حمزہ اور عتبہ ابن ربیعہ آمنے سامنے ہوئے تو حضرت حمزہ نے کہا، میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، جس پر عتبہ نے کہا، میں ہم سوگ ان جماعت کا شیر ہوں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ حلفہ اٹھانے والی جماعت کا سردار تھا۔ اس حلف کا واقعہ یہ ہے کہ جب بنی عبد مناف کو قبائل عرب میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ بنی عبد الدار کے ہاتھ میں جو خانہ کعبہ کے مناصب ہیں وہ ان سے لے لیے جائیں اور انہیں تمام عہدوں سے الگ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں بنی عبد مناف نے بنی اسد ابن عبد العزیزہ، بنی تمیم، بنی زہرہ اور بنی حارث کو اپنے ساتھ ملا لیا اور باہم عہد و پیمان کیا، اور اس عہد کو استوار کرنے کے لیے عطر میں اپنے ہاتھ ڈبو کر حلف اٹھایا کہ وہ ایک دوسرے کی نصرت و امداد کریں گے، جس کی وجہ سے یہ قبائل حلفۂ مطیبین کہلاتے ہیں۔ اور دوسری طرف بنی عبد الدار، بنی مخزوم، بنی سہم اور بنی عدی نے بھی حلف اٹھایا کہ وہ بنی عبد مناف اور ان کے حلیف قبائل کا مقابلہ کریں گے۔ یہ قبائل آلاف کہلاتے ہیں۔ عتبہ نے حلفۂ مطیبین کا اپنے کو سردار گمان کیا ہے۔ بعض شارحین نے اس سے ابو سفیان مراد لیا ہے، کیونکہ اس نے جنگ خندق میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے مختلف قبائل سے حلف لیا تھا، اور بعض نے اس سے اسد ابن عبد العزیزہ مراد لیا ہے، لیکن یہ قول چندہ وزن نہیں رکھتا کیونکہ یہاں روح سخن معاویہ سے ہے، اور اس سے معاویہ پر کوئی زد نہیں پڑتی، جبکہ بنی عبد مناف بھی اس حلف میں شامل تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت کی طرف اشارہ ہے، اور تم میں سے جہنمی لڑکے، یہ عتبہ ابن معید کے لڑکوں کی طرف اشارہ ہیں کہ جن کے جہنمی ہونے کی خبر دیتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ سے کہا تھا کہ تیرے اور تیرے لڑکوں کے لیے جہنم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص پند و نصیحت میں مبالغے سے کام لیتا ہے تو اس میں اس کے ذاتی اغراض و مقاصد کا لگاؤ سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ نصیحتیں کتنی ہی نیک نیتی اور بے غرضی پر مبنی ہوں۔ یہ مصرع ایسے ہی مواقع پر بطور مثل استعمال ہوتا ہے، اور پورا شعر اس طرح ہے، میں تمہیں اتنی زیادہ نصیحتیں کر چکا ہوں کہ کبھی نصیحت کرنے والے کو بدگمانی کا مرکز بن جانا پڑتا ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 1 صفحہ 445۔ یہ مصرع حمل بن بدر کا ہے اور پورا شعر اس طرح ہے، تھوڑی دیر دم تو لو کہ حمل میدان جنگ میں پہنچ جائے، موت وارد ہونے کے وقت کتنی حسین و دلکش ہوتی ہے۔ ترجمہ اور شرح نوج البلاغہ فیض الاسلام جلد 5 صفحہ 897۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ مالک بن زہیر نے حمل کو جنگ کی دھمکی دی، جس کے جواب میں اس نے یہ شعر پڑھا،
اور پھر مالک پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب مالک کے بھائی نے یہ دیکھا تو اس نے قصاص میں حمل اور اس کے بھائی حذیفہ کو مار دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے اس شعر میں اس کا ذکر کیا ہے: میں نے حمل بن بدر سے بدلہ لے کر اپنے نفس کا اضطراب دور کیا اور میری تلوار نے حذیفہ کو قتل کر کے مجھے تسکین دی۔ بہار الانوار جلد 33 صفحہ 73۔